کل سے ہماری گفتگو لالچ اور حرص کے عنوان پر ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو حرص ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کشتی کو سوراخ ہو، اگر اس سوراخ کو بند نہ کیا جائے تو پھر وہ کشتی ڈوبنے کا سبب بن جاتی ہے۔ لالچ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر انسان کو ڈوبنے کا سبب بنا دیتی ہے۔ انسان زیادہ پانے کی خاطر تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے آرزوؤں کو جوان کرتی ہے۔ لالچ انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ دنیا ایک ایسی متاع ہے جس کی انسان ہمیشہ آرزو کرتا رہتا ہے، مگر اس کا جسم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اس کی لالچ اور حرص کرتے کرتے قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پروردگار سے جا کر ملتا ہے۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے حکایت رومی کی کتاب میں شاید کہ یا مولانا شیخ سعدی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حریص آدمی، لالچی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جانوروں کی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی میں جانوروں کی زبان بول بھی سکوں اور ان کی سن بھی سکوں کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا، ویسے تو میں فائدے اٹھاتا ہی ہوں، کیوں نہ جانوروں کی زبانیں بھی سیکھ لوں اور ان کی باتوں کو سمجھ لوں، مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں کی زبان سکھا دی۔ وہ جانوروں کی زبان سنتا بھی تھا اور بولتا بھی تھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھنے کے بعد کیا کیا، اس نے جو اس کی روٹیاں بچی ہوئی پڑی تھیں اور ہڈیاں جو تھیں وہ بھی انہوں نے اٹھا کر باہر پھینکی۔ جیسے پھینکی تو اس کی روٹی کی طرف اس کا ایک مرغا تھا وہ بھی بھاگنے لگا، ایک کتا تھا وہ بھی بھاگنے لگا۔ تو مرغے نے جو ہے نا چھلانگ لگا کر روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے لیا۔ تو کتے نے دیکھتے ہی کہا کہ ارے مرغے، کیا تو نے ظلم کر دیا، ساری رات میں نے نائٹ کو ڈیوٹی دی، چوکیداری کر رہا تھا اور ابھی تو میرے سونے کا ٹائم ہے، کاش یہ روٹی مجھے مل جاتی میں کھاتا، تو سارا دن بھی کھاتا رہتا ہے روٹیاں، رات کو بھی، ابھی میرے دن ہو گیا ہے تو میں نیند کروں گا، اس لیے یہ روٹی تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ مرغے نے بولا کہ تو گھبرا مت، آج جو ہے ہمارے مالک کا گدھا مرنے والا ہے، تو کھا کے اس کی ہڈیاں اپنے لیے گزارا کر لینا۔ ادھر سے مالک نے سن لیا، کیونکہ اس کے کان بھی سنتے تھے کہ جانور کیا بولتے ہیں، اس نے خود ہی تو وہ سیکھ لی تھی زبان۔ جیسے مالک نے سن لیا تو ویسے آیا اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کو کہنے لگا کہ آج میں نے ایک اچھی ایسی خبر سنی ہے کہ جو میرے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پریشان کر رہی ہے۔ آج میرا مرغا بول رہا تھا کہ تمہارا گدھا مر جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ ہاں مرغا وہ تو سچ ہی بولتا ہے، تو جلدی کرو آپ اس گدھے کو جا کے مارکیٹ میں بیچ دو تاکہ کچھ پیسے تو آ جائیں گے، ویسے بھی تو مر جائے گا، کیا فائدہ۔ تو اس آدمی نے کیا کیا، گدھا جا کر بازار میں بیچ کے آیا، شام کو واپس لوٹ کے آیا۔ پھر دوسری رات اسی طرح گزری، صبح ہوئی تو اس نے اپنی روٹیاں جو گھر میں بچی ہوئی تھی باہر پھینکی، تو ویسے دونوں دوڑے، کتا بھی دوڑا مرغا بھی دوڑا۔ جیسے دوڑے تو پھر مرغے نے اٹھا لی۔ کتے نے بولا ارے یار، کل بھی تو نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، آج بھی تم سے میرے سے یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے کہا گھبرا مت، آج مالک کا جو ہے نا جو گائے ہے تو وہ آج مرنے والی ہے، آج اس کی ہڈیاں کھا کے تو عیش کرنا۔ اس نے کہا کل بھی تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور اس نے گدھا بھیج دیا۔ کہا نہیں، آج اس کا ضرور یہ گائے مرے گی۔ تو کتے نے صبر کر لیا۔ اب دوسرے دن بھی جب اس نے یہ بات سن لی مرغے کی تو اس وقت بھی سیدھا بیوی کے پاس، بیوی نے یہی کہا کہ اس گائے کو بھیج دو۔ چنانچہ اس نے اسی دن اس گائے کو بھی بیچ دیا۔ پھر تیسری رات ہوئی تو پھر تیسری رات میں اس کو جو ہے نا پھر وہیں کتا اس مرغے کے پاس کہ کل بھی تو نے مجھے جو ہے نا لالچ دے کر کہا کہ آج گائے کرے گی، اس نے گائے بھی تو بیچ دی، آج میں نہیں چھوڑوں گا، آج روٹی میں ہی کھاؤں گا۔ مرغے نے کہا کہ تو صبر کر، آج ہمارا مالک مرنے والا ہے، سارے اس کے گاؤں والے لوگ بھی آئیں گے تو اس کو کھا پی کے اس کی ہڈیاں عیش کرنا، اس کے گاؤں والے سے آنے سے پہلے تو اس کو نچوڑ لینا۔ تو مالک جیسے سن رہا تھا تو وہ تو اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ کل تو گدھے کی، پرسوں تو گائے کی، آج میری باری آ گئی، یہ آج مرغا کہہ رہا ہے کہ میں خود مروں گا، اسرائیل میرے پاس آئے گا۔ تو فوراً وہ بھاگتا ہوا بیوی کے پاس نہیں گیا بلکہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا اے حضرت موسیٰ، آج میں نے مرغے سے یہ بات سنی ہے کہ آج میرے پاس جو ہے نا موت آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس میں کون سی بات ہے، موت تو آنی ہی ہے۔ اصل میں جو ہے نا اسرائیل کو جو سانس لینی تھی وہ تیرے گدھے کی تھی، لیکن تو نے لالچ کی، کیا کیا، جب تو نے زبان سے سنا تو گدھے کو بیچ دیا۔ پھر گائے کی باری تھی، پھر گائے کو تو نے بیچ دیا، اب سب کچھ تو بیچتا گیا، اب تو تیری باری ہے، ظاہر ہے اب تو ہی مرے گا۔
تو یہ لالچ جو ہے انسان کو کس طرح پھنسا دیتی ہے. بیچارہ لالچ میں پڑا، گدھے کی لالچ میں وہ بچا لیا، اس کے پیسے بچا لیے، گائے بھی بچا لی، تو پھر اس کا اپنا نمبر آ گیا. جب اپنے اوپر آیا تو پھر کہتا اب تو لالچ کسی کام کی نہیں رہی. تو اسی طرح جو انسان لالچ میں پڑتا ہے تو پھر انسان زیادہ پانے کی تمنا میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انسان کو یہ حق نہیں کہ دخل اندازی کرے. قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اسی کی قضا پہ راضی ہو جاؤ. تو پروردگار ہمارے لیے جو مقدر میں لکھتا ہے تو ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا. بندے کو چاہیے کہ صبر اور شکر سے اس کو قبول کر لے. جو بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن حریص یہ نہیں چاہتا کہ نقصان سے بچوں، فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے، چاہے پھر کچھ بھی نقصان ہو جائے، بس فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو. تو یہ حرص اور لالچ زیادہ تر انسان دو چیزوں میں پھنسا رہتا ہے. زیادہ دو چیزوں کی انسان کو حرص ہوتی ہے. پہلا نمبر دنیا. یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر کوئی حرص کرتا ہے. دوسرے نمبر جو ہے نا حسن. عموماً مردوں کو تو حسن کے فتنے میں تباہ کر دیا اور عورتوں کو جو ہے مال کے فتنے نے تباہ کر دیا. چنانچہ مرد حسن کا بھوکا ہے، جہاں ذرا دیکھا حسن تو وہاں اس کا دل پگھل گیا. حالانکہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہری کی کوئی قیمت اور قدر نہیں. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بکے پہلی مرتبہ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بکے. حالانکہ لڑک پن کی عمر تھی اور اس عمر میں تو ویسے ہی بچے کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے، بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو زیادہ حسین تھے، اس وقت تو حسن کے معراج تھی، مگر بکے کتنے میں؟ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. قیمت لگی تو چند سکے، وہ بھی کھوٹے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن کی ظاہری کوئی قیمت نہیں چند کھوٹوں کے سوا. حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی خاطر اپنے رب کو نازار کر رہے ہوتے ہو. دوسرا جو فتنہ ہے وہ ہے مال. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اس مال کی حرص میں انسان بھی کہیں اپنے نقصانات کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفجر میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید سخت ہے. یہ مال کی محبت ہے ہی ایسی، حالانکہ مال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، کوئی پتہ نہیں کب آتی ہے کب چلی جاتی ہے. یہ مال کی حرص اور دنیا کی حرص انسان کو بری خسرت میں ڈال دیتی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں. بعض دنیا کو مردار کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو طلب کرنے سے کتے سے تشبیہ اس لیے دی. ذرا توجہ فرمانا، میں اس بات کو تھوڑا سا واضح گہرائی میں لے جاتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ کوا بھی تو مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے. کوے سے تشبیہ نہیں دی، کتے سے تشبیہ کیوں دی؟ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب کوا کسی مردے کو دیکھتا ہے تو شور مچاتا ہے تاکہ اور بھی کوے آ جائیں، سب مل کے کھائیں. لیکن کتا ایسا جانور ہے جو بڑے سے بڑا بدبودار جانور اس کے سامنے پڑا ہو تو وہ کہتا ہے خاموشی سے اکیلا کھا لوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ کتے کی لالچ ہوتی ہے. دنیا دار بندے بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال خود حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی تو کتے کے ساتھ مشابہت ہو گئی. نمبر 2، کوا باقی جانوروں کا گوشت تو کھاتا ہے مگر مردے کوے کا گوشت نہیں کھاتا. یہ اس کوے کی اصول بتا رہا ہوں. یعنی کوے کو مار کر لٹکا دیں تو کوئی گوشت اس کوے کا کوا نہیں کھائے گا، لیکن کتے کے اندر یہ حرص ہے، لہٰذا وہ مردہ کتا بھی کھا لیتا ہے. دنیا دار کے اندر بھی یہی عادت ہوتی ہے. وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. دونوں کاروبار میں شریک ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر بندہ ایک دوسرے کے ناجائز پیسے کھاتا ہے. تو یہ کتے سے مشابہت ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک کوے کو کہیں مار دیا جائے تو باقی کوے وہاں نہیں آتے، لیکن کتے کو کسی ایک جگہ مار دیں تو دوسرا کتا وہاں آتا ہے. عبرت نہیں پکڑتا. دنیا دار لوگوں کا بھی یہی حال ہے. وہ دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھتا، وہیں کام کر کے وہیں تباہی میں جا کر پڑا رہتا ہے. تو دنیا دار بندے کو گویا کہ کتے سے مشابہت ہے. پھر چوتھی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوا دن میں تو کھاتا ہے مگر مردار کا گوشت، مگر رات کو وہ گھونسلے میں چلا جاتا ہے. جبکہ کتے کی عادت دن میں گوشت کھاتا ہے، رات کو صبح سویرے پہرا دیتا ہے کہ کوئی کتا اور آ کر نہ کھائے. اس سے دن رات اسی مردار کی فکر رہتی ہے. اور یہی دنیا دار کی مثال ہے کہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو کاروبار کے حساب میں لگا رہتا ہے. یہ ہے کتے سے مشابہت.
پھر پانچویں بات یہ ہے کہ کوا گوشت کھاتا ہے، ہڈیاں نہیں کھاتا، لیکن کتا گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے۔ یہی حال دنیا داروں کا ہے، فقط اصل ذرا واپس نہیں لیتا، قرضہ دیا ہوا بھی سود مانگتا ہے، بلکہ سود پر سود مانگتا ہے، سود کے اوپر سود مانگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی مشابہت کوے سے نہیں کتے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سچا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا کے طلبگار کتوں کی مانند ہیں۔ تو کتا جو ہے نا بڑا وفادار جانور ہے، اس کی بہت ساری صفات بتائی گئی ہیں۔